حضرت بلال نے اتنا کہا تھا، اس مسجد کے اندر جتنے بڑے بڑے امیر بیٹھے ہوئے تھے، پیسے والے بیٹھے ہوئے تھے، دولت مند بیٹھے ہوئے تھے، چیخ پڑتے ہیں، اے بلال اگر تمہاری شادی کی خواہش ہے، اگر تمہاری شادی کی تمنا ہے، اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو آؤ میرے گھر میں آؤ، میری بیٹی پانی لے کر تمہارے سامنے آئے گی، تم ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لینا، اس کے چہرے پہ نظر ڈال لینا، اس کے ہاتھ پر نظر ڈال لینا۔ اے بلال، شریعت نے اتنی ہی اجازت دی ہے کہ تم چہرے کو ایک بار دیکھ سکتے ہو، ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ یہ روزے ہم نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے بگاڑو۔ لیکن تیسرا اور سب سے کمزور درجے کا ایمان بتا دیا، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو۔ مثلا کسی جگہ پر لوگ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، اب آپ جا کر اس کو اپنے ہاتھ سے یہ غلط کام ہے، یہ کیا کر رہے ہو، ہٹاؤ۔ اب ایسا کرنے سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں یہ لوگ جوتے چپل لے کے ہم یہ برس پڑائیں گے، کمینے تو کون ہوتا ہے، تو آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کہیے ایسا بھائی غلط کام ہے، بھائی چھوڑ دو یار، کیوں کر رہے ہو، مت کرو۔ یہ کھیل اسلام نے ناجائز بتایا ہے، شطرنج ہو، کیرم بورڈ ہو، اور جو زمین پر بیٹھ کے کھیلا جاتا ہے، زمین پر وہ گٹی ہوتی ہیں، پتھر ہوتے ہیں، کنکری ہوتی ہے، یہاں اٹھا کے رکھا، یہ اٹھا کے رکھا، اس کا عمر ہم لوگ تو جانتے ہی نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، لیکن کھیلتے ہوئے لوگوں کو کبھی کبھی ٹرینوں میں دیکھتے ہیں، کارڈ کھیلے جا رہے ہیں، پلے کارڈ، یہ سب تو آپ یہ سارے کے سارے کھیل اسلام کے اندر ناجائز ہے۔ اب آپ ان کو سمجھا رہے بھائی صاحب مت کریے، چھوڑیے، اب وہ کہہ رہا ہٹ، میرے باپ کا کیا جا رہا، میں کھیل رہا ہوں۔ اب آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں گے تو یہ لوگ ہمیں ماریں گے، پیٹیں گے، لڑائی جھگڑے پر اتر آئیں گے، تو تیسرا اور سب سے کمزور درجے کا ایمان بھی بتایا کیا ہے، نہ ہاتھ سے روکو، نہ زبان سے منع کرو، بلکہ دل سے برا جانو۔ ایسے دیکھا آپ نے، نظر پڑ گئی، نہ وہاں بیٹھو نہ وہاں روکو، سیدھے چل دو اپنے گھر کی طرف، آ جاؤ۔ ہاتھ سے روکیں گے تو غصہ ہوں گے، زبان سے منع کریں گے تو یہ لوگ فساد پھیلائیں گے، دل سے برا جانو۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تیسرا درجے کا ایمان یہ ہے کہ دل سے برا جانو، خاموشی کے ساتھ اس چیز کو چھوڑ کے وہاں سے واپس آ جاؤ، تو یہ فرماتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا تھا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ایمان تو ہے لیکن یہ ایمان کی بالکل لاسٹ کنڈیشن ہے، یہ تیسرے درجے کا ایمان ہے، آخری جو سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔ آپ سوچیں اور غور کریں، اس سماج میں اور معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم کتنی برائیوں کو روک سکتے ہیں؟ ہے طاقت روکنے کی، ہے طاقت منع کرنے کی؟ آپ کا یہ جلسہ ہو رہا ہے یہاں، اور آپ ہی کے جلسے کے بغل میں چوڑیوں کی دکان لگی ہوئی ہے، جہاں عورتیں اور لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، بال ان کے کھلے ہوئے ہیں، جوان لڑکیاں یہ ساری چیزیں خرید رہی ہیں، میلے میں گھوم رہی ہیں، جھولے کے پاس موجود ہیں۔ ہے آپ کے اندر یہ طاقت جو آپ کہہ سکیں اور ان لڑکیوں کو ان کے گھر بھیج سکیں اور اس برائی کو اور کھلی ہوئی اس برائی کو آپ روک سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے؟ ہے یہ طاقت تو اس سماج کے سردار کے اندر ہے۔ کھڑے ہو جائیے، ہاتھ سے تو روکنا چھوڑو، زبان سے بھی کہنے کی ہمت نہیں ہے، بیٹیوں تم جوان ہو چکی ہو، بچیوں تم جوان ہو چکی ہو، جاؤ اپنے گھروں پر،
بے پردگی کا مظاہرہ مت کرو. آپ کیا اس میلے میں کھڑے ہو کر مولانا جرجیس بھی اپنی زبان سے منع نہیں کر پائے. تیسرے درجے کا ایمان بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ذالک اضعف الایمان کیا ہے؟ کم سے کم اس سب چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, دل سے برا جانتے ہوئے چلے آئے, لیکن نہیں, ایسی جگہ پر لڑکوں کی اور بھیڑ لگ رہی ہے. یعنی ایمان کا سب سے کمزور درجہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. آج تھرڈ گریڈ کا ایمان بھی ہمارے پاس نہیں ہے. چلے ہیں صاحب ہم اپنے آپ کو پکے سچے مسلمان کہلانے کے لیے. ایمان کا سب سے کمزور درجہ تک نہیں ہے ہمارے پاس. نیکیاں کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن, نیکیاں کرنے کا حکم دیتی ہے حدیث, لیکن نیکیوں سے زیادہ گناہوں اور برائیوں کو روکنے کا حکم دیتی ہے. جو برائی اپنی آنکھوں سے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو, یہ طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے منع کر کے روکو, اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے برا جانو. ایسی جگہوں پر مت جاؤ, اور اگر گزر رہے ہو تو ایسی جگہوں پر کھڑے مت ہوا کرو. ایک نظر پڑ جائے تو دیکھتے ہوئے واپس چلے آؤ, اور سیدھے ایسی جگہوں پر تم شامل نہ ہوا کرو, ایسی جگہوں پر موجود نہ ہوا کرو. اور یہ اسی کے اندر ہوگا برائیوں سے روکنے کا جذبہ, اسی کے اندر ہوگا جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا, جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا, جس کے اندر اللہ کا بھائے ہوگا. اسی لیے قرآن کی آیت میں نے پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو, اے مسلمانوں, تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. انسان مختلف چیزوں سے مختلف طریقے سے ڈرتا ہے. خطرناک جانور کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے, آگ جلتی ہوئی دیکھتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے, یعنی اس میں جمپ نہیں لگاتا ہے. زہریلا سانپ نکل آئے تو اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا ہے, اس کے منہ میں انگلی نہیں دیتا ہے. اگر دیں گے تو یہ ڈس لے گا, کاٹ لے گا, اور اس کے زہر سے ہم مر جائیں گے. ہم نے دیکھا گھر میں آگ لگ گئی تو اس سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے جلتی ہوئی آگ میں مت کودو. لیکن کوئی خطرناک جانور ہے ہمارا پیچھا کر رہا ہے, یا ہم اس کے سامنے تو بھاگتے ہیں, یہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے, تو کسی سے ہم اس طرح ڈرتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھ کر بھاگتے ہیں. کسی چیز سے ہم اس طرح ڈرتے ہیں کہ دیکھ کر بھاگتے تو نہیں ہیں لیکن اس میں کودتے اور جمپ بھی نہیں لگاتے کہ ہم جل جائیں گے. سانپ کو دیکھ کر ہم بھاگتے نہیں ہیں لیکن اس کے منہ میں انگلی بھی نہیں دیتے ہیں کہ ہم کو کاٹ لے گا, ڈس لے گا, اس کے زہر سے ہم مر جائیں گے. تم مختلف لوگوں سے اور مختلف چیزوں سے مختلف طریقوں سے ڈیفرنٹ طریقے سے ڈرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ڈرنے کا بھی ایک حق ہے, اور اس کے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ کو دیکھ کر بھاگو نہیں. اللہ کو دیکھ کر بھاگنا یہ ڈر کا مطلب نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس سے ڈرنے کے حق کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتے وقت اللہ کا تصور ہمارے ذہن میں آ جائے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو, لیکن اللہ کی ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے. کوئی ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھے نہ دیکھے, میرے باپ نہ دیکھے, میری ماں نہ دیکھے, میرے بھائی نہ دیکھے, میرا سماج نہ دیکھے, میرے بڑے بوڑھے نہ دیکھے, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ کی نظروں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایمانوں والو, جب بھی کوئی گناہ کرنے کے قریب جاؤ تو گناہ سے پہلے تمہارا دل لرز جائے, تمہارا دل کانپ جائے, اور یہ سوچ یہ دماغ میں آ جائے, یہ تمہارے مائنڈ میں آ جائے, دنیا کی ساری چیزیں اگرچہ اندھیاں نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور, جب یہ وچار, جب یہ خیال تم اپنے دماغ میں لاؤ گے تو پھر گناہ کے قریب نہیں جاؤ گے. یہ وچار لانے کی ضرورت ہے دماغ میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ماننا صرف ضروری نہیں ہے, ہم مانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن یقین نہیں ہے. صرف زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن دل سے یقین اگر ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا کوئی
पुलिस के सामने जुआ खेलेगा? क्या कोई जुर्म पुलिस चौकी और थाने के सामने करेगा? वो जानता है कि नहीं सामने करेंगे तो पकड़े जाएंगे। ये यकीन अगर हमारे अंदर हो जाए कि अल्लाह देख रहा है, तो क्या हम अल्लाह को बसीर जानते हुए, देखने वाला जानते हुए, तो क्या हम वो जुर्म करेंगे? नहीं करेंगे। अल्लाह का डर जरूरी, और डर के लिए इखलास जरूरी है। इखलास, ये काम सिर्फ अल्लाह, नियत में भी तो इखलास होता है ना। नियत याद रखिएगा, कोई भी आप काम कर रहे हैं अच्छा, वो काम नियत पर ही मुनहसिर है, नियत पर ही टिका है। अच्छा काम, बुरे काम में नियत नहीं देखी जाती है। एक बात याद रख लीजिएगा आज अपने ज़हन में, बुरे काम में नियत नहीं देखी जाती है। बुरा काम बुरा ही रहेगा चाहे कितनी अच्छी नियत हो। हमारे पड़ोस में गरीब लड़की रहती है, उसकी शादी होना है, उसकी शादी में 50,000 रुपए 1,00,000 रुपए की जरूरत है, उसके घर में कुछ नहीं है, मेरे पास भी देने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पड़ोस में बहुत अमीर आदमी रहता है, चुपके से उसके घर में घुस जाऊंगा और उसकी अलमारी में से चुपके से 1,00,000 रुपए हम चोरी कर लेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। मुझे मालूम है कि वो चाबी, वो की कहाँ रखता है, हम वहां से की निकालेंगे, उसकी अलमारी में से रात में 1,00,000 रुपया निकालेंगे, अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, हम अपने पड़ोस में उस गरीब लड़की की शादी करा देंगे। देखिए नियत कितनी अच्छी है, हम उस गरीब लड़की की शादी करा देंगे, हम अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे। नियत कितनी अच्छी है, लेकिन इस अच्छी नियत की वजह से चोरी जायज नहीं हो जाएगी, चोरी चोरी रहेगी, हराम हराम ही रहेगा। अगर आप पकड़े गए, गवाह मिल गए, तो नियत अच्छी होने के बावजूद चोरी के जुर्म में हाथ काटा जाएगा। इस्लामी शरीयत अगर होगी तो हाथ भी काटा जाएगा। अब आप कहिए साहब हमारी नियत तो अच्छी थी, बुरे काम में नियत नहीं देखी जाएगी, बुरा काम बुरा ही रहेगा, नियत चाहे कितनी अच्छी हो, अच्छे काम में नियत देखी जाएगी। अच्छा काम अगर नियत अच्छी तो कबूल, अच्छे काम में नियत बुरी तो रिजेक्ट, मुस्तरद। मसलन जुमे के दिन नमाज पढ़ने गए, शनिचर को गायब, इतवार को गायब, सोमवार को गायब, मंगल को गायब, बुध को गायब, जुमेरात को शक्ल नहीं दिखी, बाजारों में घूम के गुजार दिया। जुमे के दिन नहा धोकर पहली सब में बैठ गए, 11 बजे आकर बैठ गए हैं। आज मौलाना जर्जी साहब आ रहे हैं जुमा पढ़ाने के लिए, मस्जिद 11 बजे फुल, सऊदी अरब का रुमाल भी डाल दिया, जन्नतुल फिरदौस भी लगा ली। जुमे के दिन सबसे पहले चले आए। साहब जर्जी साहब की नजर पड़ गई, और आप तो कल नहीं आए थे मस्जिद में, सर नीचे कर लिया। अरे पूरे हफ्ते आप मस्जिद में नहीं दिखे, सर नीचे कर लिया। आज क्यों आए? मौलाना साहब आज जुमा है। अच्छा, मतलब जुमे के दिन नमाज पढ़ना चाहिए, बकियत दिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, नमाज तो रोज पढ़ना चाहिए। नहीं आए थे तो आज क्यों आ गए हो? आज जुमा है। अच्छा जुमा है मतलब अल्लाह ताला 6 दिन नहीं देखता है, आज के दिन देखता है? नहीं मौलाना ऐसी बात नहीं, अल्लाह तो रोज देखता है। फिर क्यों आए हो आज? आज जुमा है। अच्छा जुमा है तो क्या हुआ? जैसे कल ज़ोहर असर छोड़ी, आज जुमा छोड़ देते? नहीं मौलाना साहब, वो जुमे के दिन की अहमियत बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो ज़ोहर को छोड़ने का गुनाह कम था, असर छोड़ने का गुनाह कम था? नहीं मौलाना, बात यह है कि आज हम आ गए, जुमा है, आज भी नहीं आना चाहिए था। नहीं इसलिए आए हैं कि अगर जुमे के दिन भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले, गांव वाले ये कहेंगे कि देखो कितना बड़ा कमीना है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। कहो ना कि हम मोहल्ले वालों की वजह से आए हैं, गांव वालों को दिखाने की वजह से आए हैं। एक दिन आप अच्छा काम करने आए
لیکن اس اچھے کام میں بھی نیت ہماری اچھی نہیں ہے. ہم اس لیے آئے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جمعہ تک کا نماز نہیں پڑھتا ہے. کتنے لوگ حج کر کے آ گئے ہیں, آج وہ مسجد میں نماز پڑھنے صرف اس لیے جاتے ہیں. اگر حج کر کے بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھتے. کتنے مولانا لوگ اور حافظ لوگ ایسے ہیں جو صرف مسجد میں اس لیے جاتے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو مولانا ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے, دیکھو حافظ ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. میرے بھائیوں, ایک اچھے کام میں ہم نے نیت بری کر لی, اب یہ نماز ختم ہماری. نیت یہ کیا ہوتا ہے سب کچھ. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. اگر دو مسلمان لڑنے ہوئے نکل آئے, دونوں کے ہاتھ میں چاقو ہو, بندوق ہو, چھری ہو, بھالا ہو, نیزہ ہو. حدیث میں تو تلوار آیا. اذا التقى المسلمان بسيفيهما, جب دو مسلمان تلواریں لے کر باہر آ جائیں. اس زمانے میں تلوار چلتی تھی, تلوار سے مثال دے دی. اس کا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں, جب دو مسلمان آپس میں چھری لے کر آئے, بھالے لے کر آ جائیں, کھنجر لے کر باہر نکل آئیں. اور آج چھری اور کھنجروں سے لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ آج کل لڑائی تو بندوقوں سے اور پسٹلوں سے ہوتی ہے, تمنچوں سے ہوتی ہے, آج کل تو پسٹلوں سے ہوتی ہے. میں اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتا ہوں, جب دو مسلمان بندوقیں لے کر باہر نکل آئیں, یہ اس کو مارنا چاہے, یہ اس کو مارنا چاہے, یہ اس کو قتل کرنا چاہے, یہ اس کو قتل کرنا چاہے. ہم مثالیں بھی دے سکتے ہیں. 20 سال کا تجربے کی بنیاد پر ہم آپ کے اور آپ کے پڑوسیوں کے, آپ کے پڑوس میں رہنے والوں کے ہم نام بھی لے سکتے ہیں, جہاں خون بہانا بالکل پانی کی طرح آسان ہے, جہاں گاجر و مولی کی طرح لوگوں کی گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں, اور بالکل سرے عام لوگوں کو دن دہاڑے ان کو گولیاں مار دی جاتی ہیں. ہم چاہیں تو اس گاؤں کے اور ان لوگوں کے نام بھی لے سکتے ہیں, لیکن میرے بھائیو ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نہ کسی گاؤں کا نام لینا ہے, نہ ہمیں کسی بستی کا نام لینا ہے, نہ ہمیں کسی شخصیت کا نام لینا ہے. ہمیں تو صرف مثالوں سے سمجھانا ہے. جب دو مسلمان تلواریں لے کر باہر آ جائیں, دو مسلمان پسٹل و کھنجر لے کے باہر آ جائیں, چاقو چھری بلب لے کے باہر آ جائیں, بندوقیں لے کے باہر آ جائیں, دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہیں, ایک مارے گا اور ایک مرے گا. جب دو لڑیں گے تو ایک مارے گا ایک مرے گا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے, جب دو لڑ رہے ہیں, اچانک ایک کی بندوق کی گولی نکلی, دوسرے کے سر پہ لگی, مر گیا اسی وقت. ایک مارنے والا ایک مرنے والا ہے. اب آپ سے پوچھا جائے کہ کون جہنم میں جائے گا, مارنے والا یا مرنے والا, تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ مارنے والا قاتل ہے, وہ جہنم میں جائے گا. یہی تو صحابہ کرام نے سوال کیا تھا, اللہ کے نبی قاتل جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں, آپ نے کہا دونوں جہنم میں جائیں گے. جو مرا ہے, جس کا جو قید کر گیا ہے, جس کے سر میں گولی لگی ہے, وہ جو مر چکا وہ بھی جہنم میں جائے گا. صحابہ نے کہا ذل قاتل, مارنے والا تو یہ ہے, یعنی جس نے مارا ہے اس کو جہنم میں جانا چاہیے. فما بال المقتول, قتل ہونے والا مرنے والا جہنم میں کیوں جائے گا؟ اللہ کے نبی اس کا جواب یوں دیتے ہیں, مرنے والا بھی جہنم میں اس لیے جائے گا, انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ, کیونکہ وہ بھی یہ چاہتا تھا, اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اپنی بندوق سے اپنی تلوار سے اس کو مار دوں, اس کو قتل کر دوں. اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جائے گا. مرنے والا بھی جہنم میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ہم نیتوں پر غور کریں, ورنہ تقوی, یہاں تقوی جب میں بولوں تو سمجھنا اللہ کا بھے. میرے تقریر میں آج جو بول رہا ہوں اس میں تقوی کا لفظ بہت بار آئے گا, تو جب میں تقوی بولوں تو سمجھ لینا اللہ کا بھے, اللہ کا خوف. یہ بھے, یہ ڈر نیتوں میں بھی ہونا چاہیے, نماز کے اندر بھی ہے. اگر اللہ کا بھے نہیں, اللہ کے لیے نماز نہیں تو بیکار. ابھی مثال دی ہے. اور
کسی کو دکھانے کے لیے اگر ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز شرک ہو گئی. دیکھیے اللہ اکبر، آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، سب پڑھ رہے ہیں. اللہ رکوع میں جا رہے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ اٹھ رہے ہیں، اللہ اکبر سجدہ کر رہے ہیں. لیکن مسجد میں اس لیے آئے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اس نیت کے ساتھ ہم مسجد میں آئے. اب یہ نماز اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، اب یہ نماز شرک ہو چکی ہے. اب آپ لوگوں کے سامنے رکوع کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دوسرے کے دکھانے کے لیے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا. شرک یہی نہیں ہے کسی سے بیٹا مانگ لو بیٹی مانگ لو، یہ بھی شرک ہے کہ ہم کسی دوسرے کے ڈر سے مسجد میں نماز پڑھنے جائیں. نمازوں میں بھی تقوی ہونا چاہیے. اب مارچ کا مہینہ، فروری شروع ہونے والا ہے، اس کے بعد مارچ میں روزہ شروع ہو جائے گا. اس روزے کو بھی اللہ نے اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی، اللہ کا بھے آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. یہ روزے ہم نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا بھے آ جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے. روزے کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہی لوگ پورا کرتے ہیں، ورنہ دیکھو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. بیوی میکے گئی ہے، بچے پڑھنے گئے ہیں، ماں باپ بھی گھر میں نہیں ہے، اکیلے ہو آپ، لیکن روزے سے ہو، سحری کھائی ہے، دن کے 12 بجے پیاس لگ رہی ہے، فریج موجود ہے، لیکن فریج کھول کر اس کا پانی اس لیے نہیں پیتے ہو. بیوی نہیں ہے تو کیا ہوا، ماں باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، بچے نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے دوست نہیں ہے تو کیا ہوا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. چاہے تو پی سکتے ہیں لیکن ہم پانی کو اس لیے نہیں پی رہے ہیں کیونکہ ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے ڈر سے ہم پانی پینے سے رکے ہوئے ہیں. نہیں، یہ لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ تو دیکھ رہا. اگر ہم نے روزہ توڑ دیا، اگر ہم نے پانی پی لیا تو ہمیں گناہ پڑے گا. فرمایا یہی ڈر پیدا کرنے کے لیے، اپنا بھے پیدا کرنے کے لیے ہم نے روزہ فرض کیا ہے. اور یہ ایک مہینہ جب تمہارے اندر اللہ کا بھے رہے گا، اللہ کا ڈر رہے گا، تو پورے سال تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا بھے کھاؤ گے. فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا بھے تمہارے اندر آ جائے. پھر اس میں کچھ آسانیاں بھی پیدا کر دی ہیں. اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، مریض والا سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم ان دنوں میں روزہ چھوڑ سکتے ہو. اگر بیمار ہو جاؤ تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، اگر سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن ان چھوٹے ہوئے روزوں کو رمضان کے بعد تمہیں پورا کرنا پڑے گا. اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کو ڈر ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی، کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں تو میرا بچہ بھوکا رہ جائے گا، ماں جب کھائے گی تو دودھ بنے گا، جب کھائے گی نہیں تو پستانوں میں دودھ کہاں سے آئے گا. تو اس بچے کی پرورش کے لیے، اس بچے کی غذا میں دودھ کی کمی نہ ہونے پائے، اس لیے محمد رسول اللہ اجازت دیتے ہیں کہ ایسی عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ رمضان کے مہینے میں روزے ترک کر دے. جب یہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے اس کے بعد وہ چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لے. اگر کوئی حاملہ عورت ہے جس کے پیٹ میں حمل ہے،
تو ماں جب کھائے گی تو بچے کو لگے گا پیٹ میں، اگر اس کو یہ ڈر ہے کہ ہم روزہ رہیں گے تو بچے کی صحت پر فرق پڑے گا، بچے کی نشو و نما نہیں ہو پائے گی، بچے کا وزن کم ہو جائے گا، تو ایسی حاملہ عورت کے لیے بھی رخصت دے دی ہے کہ وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ہاں جب وضع حمل ہو جائے تو پھر دودھ پلائے گی، اس لیے اس میں 1 سال کے روزے چھوٹ جائیں، اگلا سال آ جائے رمضان کا، پھر وہ روزے بھی چھوٹ جائیں دودھ پلاتے ہوئے، پھر 1 اور سال دودھ پلاتے پلاتے روزے چھوٹ جائیں تو تم روزے چھوڑتی چلی جاؤ، کوئی فرق نہیں۔ لیکن جب تمہیں موقع ملے، جب بچہ دودھ چھوڑ دے اس کے بعد چھوٹے ہوئے سارے روزوں کو تمہیں پھر سے پورا کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے، لیکن یہ روزوں کا مقصد یہ بتایا تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ حج بھی فرض کیا تو اس لیے فرض کیا تاکہ تکبر تمہارے اوپر، جو تکبر آتا ہے کہ بہت پیسے والے ہیں، بہت امیر ہیں، دولت مند ہیں، بلڈنگوں کے مالک ہیں، آؤ میرے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ۔ انڈونیشیا کا بھی مسلمان ہے، افریقہ کا بھی ہے، امریکہ کا بھی ہے، ہندوستان کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، عراق کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، مصر کا بھی ہے، مراکش کا بھی ہے، فلسطین کا بھی ہے، لیبیا کا بھی ہے، اردن کا بھی ہے، الجزائر کا بھی ہے، آذربائیجان کا بھی ہے، چائنا کا بھی ہے، روس کا بھی ہے، شام کا بھی ہے، سیریا کا بھی ہے، ہر کنٹری کا آدمی وہاں موجود ہے، نیپال کا بھی ہے، بنگلہ دیش کا بھی ہے، ہر ملک کا آدمی وہاں موجود ہے، اور سب کے جسم پر ایک ہی کپڑا ہے، عرفات کا میدان ہے، 9 تاریخ ہے، اور سب ایک ہی زبان میں، رنگ نسل امیری غریبی اونچ اور نیچ مٹا کر ایک ہی میدان میں جمع ہیں، اور سب ایک ہی آواز میں چیخ رہے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ بھی چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے لبیک لبیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، آتم سمرپن کر دیا ہے، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے۔ جیسے کوئی مجرم بھاگا ہوا ہے اور اس کو لوگوں نے کہہ رکھا ہے، گورنمنٹ نے کہہ رکھا ہے کہ جہاں دکھے اس کو شوٹ کر دو، اگر اس نے 10 دن کے اندر اندر اپنے آپ کو کورٹ میں پیش نہیں کیا، سرنڈر نہیں کیا، تو اس کو شوٹ کر دو۔ وہ آدمی کورٹ میں آتا ہے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے کہ میں مجرم ہوں، بھارت کی دھرتی چھوڑ کے میں بھاگ نہیں سکتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے۔ ایسے ہی یہ تمام کنٹریز کے لوگ عرفات کے میدان میں کہتے ہیں اللہ میں تیری دھرتی تیری زمین چھوڑ کے ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے، اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لاد کر تیرے دربار میں آیا ہوں، اے اللہ اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا تو کون معاف کرے گا۔ اوپر سے آواز آتی ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے اے فرشتوں میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیا ہے، میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کو ایسے کر دیا ہے کما ولدت امہا، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے، جیسے بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، میں نے بھی اپنے بندے کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیا ہے۔ اس میں بھی تقویٰ ہے، اللہ کا بھے ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس میں بھی اللہ کا ڈر ہے، ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے، ورنہ قربانی کیا ہے؟ اللہ نے صاف کہہ دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تم جو قربانی کرتے ہو، قربانی کے جانور پر جو چھری چلاتے ہو، اس قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون ہمارے پاس نہیں آتا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کہہ رہا ہے اس کا خون اور اس کا گوشت ہمارے پاس نہیں آتا۔ یہ مت سمجھنا تم غریبوں میں جو گوشت بانٹتے ہو وہ گوشت ہمارے پاس آتا نہیں، تم جو خون بہاتے ہو وہ ہمارے پاس آتا نہیں، ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔
ہم تو کیا دیکھتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ہم تو اللہ کا بھائی اپنا ڈر دیکھتے ہیں تمہارے اندر کتنا پیدا ہوا ہے. تم نے یہ گوشت جو غریبوں میں بانٹا ہے یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا ہے یا اس لیے قربانی دی ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھو اتنا بڑا پیسے والا آدمی اور پھر بھی قربانی نہیں دیتا ہے, پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے. ہم تو ڈر دیکھتے ہیں, ہم تو تقویٰ دیکھتے ہیں. تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون ہمارے پاس نہیں آتا ہے, ہم تو تقویٰ دیکھتے ہیں. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ اللہ کے پاس سے تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ کا ڈر وہ دیکھتا ہے کہ میرا ڈر میرے بندوں میں کتنا پیدا ہوا ہے. وہ شکل و صورتیں بھی نہیں دیکھتا, وہ شکل و صورتیں بھی نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا, کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو, کون سلمان خان کی طرح, کون جم جاتا ہے, یہ نہیں دیکھتا. کس کی باڈی میں سکس پیک ہیں. اب اس کا نام اس لیے لے لیا کہ جب بھی باڈی کی بات آتی ہے تو یہی سب سے آگے آتا ہے. اور مجھے میرے کسی دوست نے بتایا تھا کہ مولانا صاحب اس کا نام اس لیے بھی اونچا ہے کہ اس کی کسی مووی میں یہ کپڑا پہنا ہی نہیں ہے. کوئی بھی مووی اس نے بنائی ہے تو اس نے شرٹ ضرور اتاری. تو ہم نے کہا پھر نیچے کا پینٹ کیوں نہیں اتارا؟ یار آپ کو عجیب بات کرتے ہیں. اللہ نہیں دیکھتا جسموں کو. اللہ کے نبی نے کیا کہا, ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم, اللہ جسموں کو نہیں دیکھتا. ولا الى صورکم, صورت سنگولر ہے, سور فاء اور رے کے ساتھ یہ پلورل ہے. اس کا ترجمہ ہوگا اللہ تمہاری صورتوں اور شکلوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے ہینڈسم ہو, کون سی کریم سے اور کون سے فیس واش سے اپنا چہرہ دھل کے آئے. اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کے دیوار پر اذان دینے کا شرف حاصل ہوا تھا کہ اذان کون دے گا. خانہ کعبہ میں حکم ہوا کہ بلال کو چابی دے دو. حضرت بلال کو, اور بلال کون تھے, شکل و صورت کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا. کل ہوما حدیث کے الفاظ ہیں, کوئلے کا رنگ پھر بھی کچھ صاف ہوتا ہے. حضرت بلال کوئلے سے زیادہ کالے, لیکن خانہ کعبہ میں اذان دینے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ حضرت بلال. اللہ شکل و صورتیں نہیں دیکھتا. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے. صرف مدینے میں حضرت بلال نے مسجد کے اندر اتنا کہا تھا, اے اللہ کے رسول, میں نے اپنی کنٹری چھوڑی, اپنا ملک چھوڑا اور میں آپ پر ایمان لایا. نکاح کی اتنی اہمیت اور شادی کی اتنی فضیلت آپ نے بیان کی, میں بھی چاہتا ہوں نکاح کروں. آپ نے فرمایا جو شخص اللہ سے پاک اور صاف حالت میں ملنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. اللہ سے پاک اور صاف حالت میں ملنے کے لیے نکاح ضروری ہے, شادی ضروری ہے. اللہ کے رسول, میں بھی چاہتا ہوں کہ جب بھی موت آئے تو اللہ سے ہم پاک اور صاف حالت میں ملیں. حضرت بلال نے اتنا کہا تھا, اس مسجد کے اندر جتنے بڑے بڑے امیر بیٹھے ہوئے تھے, پیسے والے بیٹھے ہوئے تھے, دولت مند بیٹھے ہوئے تھے, چیخ پڑتے ہیں, اے بلال اگر تمہاری شادی کی خواہش ہے, اگر تمہاری شادی کی تمنا ہے, اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو آؤ, میرے گھر میں آؤ, میری بیٹی پانی لے کر تمہارے سامنے آئے گی, تم ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لینا, اس کے چہرے پہ نظر ڈال لینا, اس کے ہاتھ پر نظر ڈال لینا. اے بلال, شریعت نے اتنی ہی اجازت دی ہے کہ تم چہرے کو ایک بار دیکھ سکتے ہو, ہاتھ کی
دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار دیکھ سکتے ہو، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو۔ اے بلال، میری بیٹی میری نظر میں چاند کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے۔ اے بلال، اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اے بلال، آؤ چلو میرے ساتھ، میرے گھر میں چلو، میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں، اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو راضی ہوں، تمہارے ساتھ میری بیٹی رہے گی تو وہ بھی نیک عمل کرنے لگے گی۔ اے بلال، تمہارے بارے میں ہم نے سنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا